مدد کرنا، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ظاہر میں انسان چھوٹی باتیں دیکھتا، حقیقت بہت بڑی باتیں ہیں۔ تو میں نے دل میں خیال کیا کہ سلام تو مصطفیٰ کی سنت۔ جب میں نے سلام کہا تو ان میں سے ایک بچے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار، اے مالک بن دینار تیری ذات پر سلام ہو۔ صبح کے وقت میں اگر میں نکلوں بازار میں اور کسی لڑکے کو میرے نام کا پتہ نہ ہو تو میرا نام لے کر مجھے کیسے سلام کا جواب دے؟ تو چھوٹا گاؤں ہے، کوئی بتا دے مولوی صاحب آئے ہیں، ابھی کوئی دیکھ لے صبح کو پہچانے۔ واقعی جیسا بڑا گاؤں ہو، بڑا شہر ہو، اس میں اگر میں کسی کو سلام کروں تو بچہ میرا نام لے کے تو سلام کا جواب نہیں دے گا۔ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ دوسرے بچے کھیل رہے، یہ بچہ بیٹھا کبھی رو رہا ہے کبھی ہنس رہا ہے۔ جب میں سلام کا جواب دیا تو میں نے کہا بیٹا تو کب سے مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہتا مالک بن دینار آج کی پہچان نہیں ہے، ایک مرتبہ اللہ نے میرے اور تیرے روح کو چوتھے آسمان پر ملایا تھا تب کی پہچان۔ 8-10 سال کا بچہ، اس کا احساس دیکھو، اور ہمارے یہاں 40 سال کی عمر ہو جاتی تو بچپنا نہیں جاتا۔ چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو حال تفلیل نکشت، اللہ مساجی فرماتے بیٹا 40 سال تو تیری عمر ہوئی، ابھی تیرا بچپنا نہیں گیا، ابھی بچپنے کی حالتیں پائی جاتی۔ کیوں؟ 40 کے بعد انسان کا عقل سالم ہوتا ہے نا، انسان کی عقل تو سالم ہو جاتی ہے۔ 40 سال کے بعد بندے کو تو خدا کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے۔ کہتے نہیں، کسی زمانے میں انسان رجوع کرتا، 40 سال کے بعد تو نواجن یہ انسان کی شعور ہوتی ہے، اور 50 سال پورے ہوتے ہیں تو 50ویں سالگرہ تیار ہوتی ہے، جنم دن مبارک۔ معلوم ہوتا ہے ولی کامل ہے جو جنم دن کی مبارک دے رہا ہے، ٹی پارٹی رکھی جاتی ہے، برتھڈے بنایا جاتا ہے کہ مجھے نام ہی نہیں آتے یار، کیسے کیسے نام رکھتے ہیں ہم نے، اتنا کا جنم دن مبارک آدم ووٹ شو پہ میڈیا پہ، میرے جگری دوست کا جنم دن مبارک۔ ہاں تیرا جگری دوست ولی کامل ہے، رات کو غلط تصویر موبائل میں دیکھے، صبح کو 11 بجے اٹھے، یہ تیرے جگری دوست کا حال ہے، جنم دن کی مبارکی دے رہا ہے۔ ولی کامل ہے کہ جنم دن کی مبارکبادی پیش کر رہا ہے، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ایک ہنگامہ نہ شروع تو بولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے دل میں خیال آتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دے، حکم ہوتا اپنا نام اعمال دے، اپنے نام اعمال کو تو دے۔ رب قرآن میں فرماتا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو اس کو تبدیل نہیں کرتا جب تک قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ وما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تمہیں برائی اور بھلائی کی شکل میں ملتا وہ تیرے ہاتھوں کی کمائی، زیادہ باتوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کرنے والا معاف کرتا ہے، کرم کی رحمت برساتا ہے۔ لیکن جب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو صحیح نا، دعا تو کرنی نہیں ہے، رات کو اٹھ اٹھ تہجد تو پڑھنا نہیں ہے۔ غلام فرید رحمت اللہ اپنے دعائی میں یوں بیان کرتے اٹھ فریدہ جاگ تیری داڑھی بچ آیا بھور۔ پنجابی زبان میں بھور کس کو کہتے ہیں؟ سفیدی کو کہتے ہیں۔ کہتے اٹھ فریدہ جاگ تیری داڑھی بچ آیا بھور، تیرے انگے نیڑے ہوئے دور، یعنی تم سے جو دور تھی دنیا وہ دور تھی، آخرت وہ قریب آ رہی ہے، اور دنیا قریب تھی وہ ہم سے دور چلی گئی ہے۔ تو کہا جو دور جائے اس کی فکر کرو گے، جو آئے گی اس کی فکر کرو گے، آنے والی کی فکر کریں گے۔ یہی حال مولا کائنات کا ہے۔ سید الاولیاء، امام الادقیاء، گوہر کبریاء، داماد مصطفیٰ، شیر خدا، حیدر کرار، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز تہجد میں اٹھے، آپ کے غلام قنبر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں دیکھے، آپ کا سر سجدے میں ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور حالت سجدے میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کہا کہ دور ہو جا، دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ میں نے 3 طلاقیں دے دی۔ صبح کو میں نے حضرت علی سے پوچھا سرکار 3 راتیں کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ کہا بیٹا تو نے دیکھا مجھے نظر تو کوئی چیز نہیں آئی، میں نے آپ کی آواز سنی تو فرمایا کہ 3 راتیں مسلسل رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں،
کیونکہ سجدے سے نبی کے آل کو کتنا تعلق تھا. فاطمہ الزہرا کی عبادت کو دیکھو، نبی کی شہزادی کی عبادت کو دیکھو. سلام ہو نبی کی شہزادی کی عبادت پر، سلام ہو فاطمہ الزہرا کی پاک داری اور پاک دامنی پر، سلام ہو سیدہ طیبہ طاہرہ کی عبادت اور غیبوں پر. رات کو سر سجدے میں ہے اور سردی کی لمبی راتیں ایک ہی سجدے میں پوری ہو جائیں. عرض کرتی مولا کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں تو نے پیدا کی ہے، کسی لمبی رات کو ظاہر کر تاکہ تیری بندی فاطمہ دل کھول عبادت و بندگی کرے. کون فاطمہ جس کے بارے میں کسی نے اقبال سے پوچھا، اقبال بتا تو صحیح حضرت مریم افضل ہے یا حضرت فاطمہ افضل ہے؟ بے شک مریم شان والی ہے، عزت والی ہے، مان والی ہے، مقام و مرتبہ والی میں کوئی شک نہیں ہے. آل عمران میں حضرت مریم اور حضرت مریم کے گھرانے کا ذکر ہے. سورہ مریم کے اندر ساری حضرت مریم کی تاریخ میں بیان ہے. سورہ طه میں مریم کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران کے پورے آل عمران کے اندر حضرت مریم کے گھرانے کا ذکر ہے اور بہت ساری سورتوں کے اندر حضرت مریم کا پاکیزگی کا ذکر ہے. لیکن حضرت اقبال یہ بیان کرتے ہیں مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز و نسبت حضرت زہرا عزیز کا. مریم کے اندر ایک نسبت وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اندر تین نسبتیں پائی جاتی. تین نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخری. پہلی نسبت یہ ہے اولین و آخری ابی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کی لخت جگر قرۃ عین مصطفیٰ بدعت پاک مصطفیٰ. فرماتے فاطمہ بدعت منی من آذا فقط آذانی. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ستاتا مجھے ستاتا ہے، سر سجدے میں ہے. فرماتے دوسری نسبت فرماتے ہیں بانوے تاجدار حلقہ مرتبہ مشکل کشا شیر خدا. دوسری نسبت سید اولیاء گوہر کبریا سراج الاتقیاء داماد مصطفیٰ اور پیکر صدق و صفا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج محترمہ ہے. تیسری نسبت مادر مرکز سالار عشق، مادر کشور سالار عشق. تیسری نسبت فاطمہ الزہرا کی یہ ہے کہ شہزاد گلمو قبا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسین مجتبیٰ کی مادر مہربان ہے. پھر جنم میں آ کر فرماتے ہیں پاس فرمان جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی شریعت کا پاس ہے اور آئین قدرت الہی کا قانون میرے پاؤں کے اندر ہے. اگر یہ قانون الہی کی زنجیر اقبال کے پاؤں میں نہیں ہوتی جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے تربت فاطمہ کا میں طواف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ. وہ فاطمہ سجدے میں سر ہو، حسنین کے جھولے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہو جائے اور حالت گرمی میں دن میں روزہ ہو، سوئی رہے تو چکی خود بخود ہلتی رہے. اور حضرت ام سلمہ یہ بیان کرتی ہے، حضرت ام فضل بیان کرتی ہے حضرت حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تو دنیا کی عورتوں کی ولادت کے وقت میں جو حالت ساری حالت کو میں نے نہیں دیکھا. میں نے حضور کو عرض کیا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا اما طالبین تجھے پتہ نہیں میری بیٹی جنت کے حوروں میں سے حور. وہ فاطمہ الزہرا کا سر سجدے میں عرض کرتی مولا کوئی لمبی راتوں پیدا کر تیری بندی دل کھول کر عبادت و بندگی کرے. یہ سجدوں سے تو پیار تھا ان کو. کن کو؟ نبی کے گھرانے والوں کو. آگے میں بیان کر رہا ہوں اپنے مضمون کو کم کرتے ہوئے اصلاحی باتیں بتاتے ہوئے میں اپنے مضمون کو آگے بڑھا. مولا کائنات فرماتے میں نے دیکھا دنیا کو 3 راتیں مسلسل سر سے پاؤں تک حسین و جمیل عورت کی شکل میں میری نماز کو مجھ سے ہمارے نماز اور میرے رب کے درمیان دوری کرنے کا ارادہ کرتی. میں نے اپنے قدموں کی ٹھوکر سے میں ان کو دور کیا. پھر کیا ہوا؟ پھر فرماتے رہے تو دنیا مدبرتن وقبلت الآخرت مقبلتن. دنیا پیڑ پھیر کر جا رہی ہے، آخرت تیاری کے ساتھ آ رہی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں لکل منہا بنون. کچھ دنیا کے بھی غلام ہیں، کچھ آخرت کے بھی غلام ہیں. فرماتے کونو ابناء الآخرہ ولا تکونو ابناء الدنیا. تم دنیا کے غلام مت بننا، آخرت کے غلام بننا. پھر فرماتے اے منو اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. عمل کر، آج عمل کا دن ہے.
اور حساب کا دن نہیں، کل مولا ہم سے حساب لے گا، وہاں عمل نہیں، قیامت میں عمل تو نہیں کر سکیں گے نا، وہاں حساب ہوگا، عمل یہی ہے۔ تو بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا میں نے پوچھا بیٹا کب سے پہچانے کا؟ آج کی نہیں، ایک مرتبہ اللہ نے میرے اور تیرے روح کو چوتھے آسمان پر ملایا تھا، تب کی پہچان۔ اور یہ اصلاح کہاں ہوئی تھی؟ اس کے گھر میں۔ بچے کا پہلا مدرسہ یا پہلی اسکول ماں باپ کی گود۔ اگر گھر کا ماحول صحیح ہے تو رب کی قسم بچے کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے۔ پچھلے زمانے میں عرب کی قدیمی تاریخ میں نے ایک عربی کتاب پڑھی، قدیمی عربی، اس میں کیا لکھا تھا؟ اس زمانے میں عورتیں اپنی بچوں کو جب لوریاں دیتی تھی پگھوڑے میں، دودھ پلاتے وقت میں پگھوڑے میں جب سلاتی تھی، ہمارے یہاں راجستھان میں پہلے مزاج تھا کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہتی تھی، اب تو وہ کلمہ ہی بھول گئی۔ جب سے کلمہ بھولی تو جوتے کی شکار ہو گئی۔ اس زمانے میں اور عرب کی قدیمہ کیا؟ ابنی ورقد وقبر ونہر دین سید الابرار، بیٹا سو جا، بڑا ہونا، دین مصطفیٰ پہ قربان ہونا، تعالی اللہ یہ شیوا نہیں باباؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔ جب غیرت والی ماں کا دودھ بچے کے پیٹ میں ہوتا ہے، پوچھا تھا کسی نے بختیار کاکی کو، بختیار کاکی، کیوں؟ بختیار کاکی خواجہ ہند الولی کے مرید صادق تھا، اور ایسے مرید جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہے، کبھی الوداع نہیں ہوئے، ان کے مرید صادق تھے۔ انہوں نے اپنے زندگی میں اپنی والدہ کو کہا تھا، کب؟ جب ان کی 60 سال کی عمر ہوئی تھی اور بڑھیا ماں کی عمر تقریباً 90 سال کی ہوئی تھی، کہنے لگے امی رب کا مجھ پہ کرم کتنا ہے؟ کہا بیٹا کیا کرم ہے بتا تو صحیح۔ اللہ کی قسم 60 سال کی مدت میں میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ تو ماں نے مسکرا کے بیٹا یہ تیرا نہیں بلکہ میرا کمال ہے۔ تو آپ کا کیسے کمال ہے؟ فرماتے 2 سال جو دودھ پلانے کی مدت ہے، رب کی قسم بغیر وضو کے اور قرآن کی تلاوت کے میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے۔ قرآن کی تلاوت میری زبان پر آتی ہے، الا اللہ کی لوریاں میری زبان پر آتی ہے، اور پاک پردے کے ساتھ میں دودھ پلاتی تھی، وہ تیرا نہیں میرے پاک دودھ کا کمال۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال یوں کہتے ہیں، بطول باش پنہا شوز نصر کدھر آغوش شبیر بگیری، اس زمانے کی بطولہ بن جا، اس زمانے کی پارسہ بن جا، اس زمانے کی نیک خاتون بن جا، تیری گود کے اندر غلام شبیر کا جنم ہو سکتا ہے، تیری گود کے اندر غلام خواجہ کا جنم ہو سکتا ہے۔ تو جب تک اپنے کے اندر کو پردے میں رہے گی، عزت والی چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے، عزت والی شے کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ بازار میں تو چلے، اگر تو نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا، تیرے غیرت والے سر پر کسی بے حیا کی نظر تو نہیں پڑ رہی ہے، تیری عزت والی آنکھوں پر کسی بے شرم والی بے شرمی کی نظر تو نہیں پڑتی ہے، تیرے کھلو بازو پر کسی بے حیا کی نظر تو نہیں پڑتی ہے، تیرے ہونٹوں کی لالی پر کسی غیر کی نظر تو نہیں پڑتی ہے، تیری آنکھوں کے اسے حیا کے اندر کسی بے حیائی کی حیائی کا جوہر تو نہیں اترتا ہے۔ پھر شکوا کرے زمانے کا کہ زمانہ خراب آ چکا ہے، نہیں نہیں میری ماں زمانہ خراب نہیں ہے، وقت یہ کہتا ہے ایک ہنگامہ مشورہ تو بولوں سینکڑوں باتوں کا رہتا ہے کہ دل میں خیال آتا ہے، اپنے آپ کو پردے میں تو رکھ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ یہاں تک فرماتے ہیں، صنفان من امتی لا یریحان راحت الجنہ وَإِنَّ رِیحَانَ تُوجِدْ مَسِیرَةَ شَبِّعَةُ عَامٍ أَوْ كَمَا قَالَ۔ آپ فرماتے میرے امت کے 2 گروہ جنت کی خوشبو کو نہیں پائیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو تقریباً 100 سال کے مسافت سے پائی جاتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کون؟ آپ فرماتے کچھ وہ امت کے لوگ جب ان کو حکومت ملے گی تو لوگوں کی پٹائی کوڑوں سے اس طرح کریں گے جس طرح جانوروں کی پٹائی ہوتی ہے، اور دوسری میری امت کی وہ عورتیں جب بازار
میں چلے تو سر سے دو پٹا اتار لیں اور پھانسی کی طرح گلے میں تو پٹکے کی طرح تو باندھ لیں، لیکن اس کا عزت والا سر کھل گیا، عزت والی آنکھیں اس کی روشن ہو چکی، عزت والا چہرہ اس کا بے پردہ ہو گیا۔ اب وہ عزت والی چیزوں پر جب غیر کی نظر پڑ جاتی ہے تو ان کی آنکھوں کے اندر جو غیر کی بے شرمی کی نظر پڑ گئی تو اس سے نہ معلوم کیا کیا پیدا ہو۔ اب میں آگے اپنی زبان سے وہ الفاظ پیش نہیں کرتا ہوں، کیوں؟ میں مریادہ میں بیان کرتا ہوں، میں حیا کا پیکر بے حیا کے پیکر کی تفسیر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لم تستحی فصنع ما شئت، آپ فرماتے حیا انسان کا اور عورت کا زیور ہے، یہ ایک جوہر ہے، اگر حیائی ختم ہو جائے تو باتی بیکار ہو جائے۔ آپ پلٹ کے تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ کو دوہراؤ۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت خالد بن ولید جس کو رسول اللہ نے سیف اللہ فرمایا تھا، خالد سیف من سیوف اللہ تعالی، خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، جس جنگ میں خالد ہوتے تھے فتح ان کا قدم چوما کرتی تھی۔ فتح کا راز کیا تھا؟ ان کی ٹوپی کے اندر منہ مصطفیٰ تھے۔ جنگ یرموک کی لڑائی ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، وہ سوئے ہیں اپنے خیمے کے اندر، خالد بن ولید پہلے چلے گئے، دشمن نے جلغار کر کے ان کو گھیر لیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں امین الامت ابو عبیدہ بن جراح کو تشریف لاتے ہیں، فرماتے ابو عبیدہ تو آرام کر رہا ہے اور خدا کی تلوار کو دشمنوں نے یرغل میں گھیر لیا ہے، تجھے احساس نہیں؟ ابو عبیدہ اٹھے، فوج کو تیار کیا، فوج کو تیار کیا، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ حضرت خالد کی لشکر کی طرف جا رہا ہے، آپ نے روکنے کا ارادہ کیا، سوار نہیں روکا، چاروں طرف سے گھیر کے جب روکا تو بتا تو صحیح تو کون ہے؟ کہا میں خالد کی بیوی ام تمیم ہوں، خالد ایک امانت بھول گئے ہیں، میں اس کو امانت دینی جا رہی ہوں۔ انہوں نے روانہ کر دیا اور ان کے آنے سے پہلے حال کیا تھا؟ حضرت خالد کے ایک ساتھی تھے جس کا نام تھا زرار بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب جنگ کرتے تھے اپنے شمع پہ آتے تھے تو تلوار پھینک دیتے تھے، ایک تہمت کو پہن کر نیزے سے وار کر کے دشمنوں کو فنڈار کرتے تھے، اس انداز سے لڑ رہے تھے اس انداز سے لڑتے دشمن کا وہ جو سپہ سالار تھا شاہ روم کا پال گزار، وہ دیکھ رہا تھا جبل بن احم، اس نے یہ دیکھا کہ اس انداز سے ایک نوجوان لڑ رہا ہے، چاروں طرف سے اس کو گھیر لو اور ریشم کی کمر سے ان کو گرفتار کر دو۔ اب ریشم کے شکل جیگوں کو کس دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت زرار کی بیٹھ ہے جن کا نام ہے حضرت خالہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وہاں سے چلی، سفر کرتے کرتے حضرت ام تمیم سے آگے بڑھ گئی ہے اور اس انداز سے جا رہی ہے، پورے بدن پر ہتھیار باندھے ہوئے ہیں، ہتھیار باندھے کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو چلتا کہ یہ کون ہے۔ اس انداز سے وہ دشمن کے یقین میں دشمن کے نرے میں پڑ جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں کس انداز سے انہوں نے لڑائی کی۔ اس نوجوان نے دیکھا سپہ سالار نے کہ یہ دوسرا نوجوان آ گیا، اسی انداز سے لڑ رہا ہے جس انداز سے پہلے جو نوجوان لڑتا تھا، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو، گھیرا گیا اور ریشم کی کمر سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو شدت لڑائی میں ان کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے۔ جبلہ بن احم کہتا کہ یہ مرد نہیں عورت ہے، اس کے چہرے کی آنکھوں کی وضاحت کو میں دے چکا ہوں، میں عاشق ہو جن سے شادی کروں گا۔ تھوڑی دیر میں ام تمیم پہنچی اور سفر کرتے خالد بن ولید کے سر پر ٹوپی رکھی۔ خالد نے کہا کیا ہے؟ کہ یہ آپ کی ٹوپی جس میں منہ مصطفیٰ ہے، اب منہ مصطفیٰ آئے۔ خالد نے چاروں طرف سے اس طرح دشمن کے شدت سے لڑائی کرتے ہیں کہ فوجیں تتر بتر ہو جاتی ہیں، خالد کے لشکر کو فتح مل جاتی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کا لشکر پہنچ جاتا ہے۔ رات کے وقت میں حضرت خالد کی بیوی ام تمیم نے کہا حضرت خولہ سے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر خالد بن ولید وقت پہ نہ آتے اور لڑائی نہ ہوتی دشمن سے تو تمہیں پتہ ہوتا کہ دشمن تیرا حشر کیا کرتا۔ کا کیا ہوا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں جب شدت سے تم لڑ رہی تھی تو تیرے چہرے سے نقاب اتر چکا تھا، دشمن نے تیرے چہرے اور آنکھوں کو دیکھ لیا تھا، اس وجہ سے وہ تجھ پر عاشق ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا حضرت زرار کی بہن خولہ نے، اے ام تمیم تجھے قسم ہے اس ذات کی، کیا رومی کتے نے میری آنکھوں کو دیکھ لیا؟ کہا اس بے حیا بے شرم بے غیرت کی نظر میری آنکھوں پر پڑ گئی۔ کہا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں خنجر لی
اور دونوں آنکھوں کو پھینک کر دور نکال کر پھینک کر دی. انہوں نے کہا کیا کیا؟ کہ رب کی قسم جن عزت والی آنکھوں پر بے غیرت انسان کی نظر پڑ چکی ہے، اس سے اگر اولاد پیدا ہوگی تو بے غیرت اولاد ہوگی. میں نے رب کی قسم غیرت والی ماں کا دودھ پیا ہے، غیرت والے باپ کا خون میری رگوں کے اندر ہے، غیرت والے بھائی کا درد اور عشق میرے سینے میں موجود ہے. مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے کہ جن آنکھوں پر دشمن کی نظر پڑ چکی ہے. وفاداروں، کل تمہاری ماں اور بہنوں کا یہ کردار تھا. کاش آج اگر ہماری ماں اور ہماری بہنوں کا یہ کردار ہو جائے تو بگڑا ہوا نظام قسم خدا کے سدھر سکتا ہے، اصلاح معاشرہ خود بخود ہو سکتا ہے. پھر کسی کی تقریر کی یا کسی کی اس طرح شدت کی بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑتے. اپنے آپ کو تم بدلو. اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلو گے قسم خدا کی تاریخ ہمیں فراموش نہیں کرے گی. آپ برر کی تاریخ کا مطالعہ تو کرو. تمہارا کردار ایسا نہیں تھا. تو جھاڑو لے کر نہیں آیا تھا، تو تخت و تاج کا مالک تھا. جب چیز اپنے وقار کو چھوڑ دیتی ہے تو پستی میں آ جاتی ہے. یہ بال انسان کے سر پر عزت کے ساتھ ہوتے ہیں. کنگھا کرتا ہے، تیل لگا کر وہ آراستہ کرتا ہے. یمنائی کی دکان سے نیچے اتر کر اپنے پاؤں کے اندر کچلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں؟ عزت والی جگہ چھوڑی تو ذلت اس کی تباہی اور سبب بن گیا. اس لیے میں کہتا ہوں انسان تیرا مقام یہ نہیں تھا. تو 313 لے کر گیا تھا تو 1000 پر کامیاب ہوا تھا. 3000 کی فوج لے کر 10,000 پر تو نے قبضہ کیا تھا. مجاہدین اسلام صحابہ کی شکل میں جب اترے میدان کے اندر تو شاعر یوں بیان کرتا ہے، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا والا، جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل کر. تو فرماتے آج کی پہچان نہیں ہے. کم سے کم اللہ نے ایک مرتبہ میرے اور تیری روح کو چوتھے آسمان پر میں لایا تھا، تب کی پہچان ہے. میں نے کہا بیٹا باتیں بڑی پیاری کر رہا ہے، مجھے یہ تو بتا عقل کس کو کہتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں. اس بچے سے پوچھتے، یاد ہے نا واقعہ؟ یہاں سے میں نے ابتدا کی تھی. اور جس واقعے کو میں نے پیش کیا تو وہ بھی واقعہ تمہارے سامنے پیش کرنا. اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کرے اصلاح ہو جائے. تو بیان کرتے ہیں آج کی پہچان نہیں تب کی پہچان کا. بیٹا مجھے یہ بتا عشق کس کو کہتے ہیں، عقل کس کو کہتے ہیں؟ تو 10 سال کا بچہ یہ کہتا کہ عقل وہ جو تجھے سلام سے روک رہی تھی، عشق وہ جس نے تجھے سلام پر مجبور کیا. کیوں؟ کہ سلام مصطفیٰ کی سنت ہے. مصطفیٰ کی سنت کہ نہیں؟ خدا کے پیغمبر ابراہیم کے بعد دونوں باتیں تھی کہ نہیں؟ عشق بھی ہے، عقل بھی ہے. عقل نے کہا ابراہیم آگ میں مت جانا. کیوں؟ آگ کا کام جلانا ہے. عشق نے میدان جیتا. لاہور کا فلسفی یوں بیان کرتا ہے، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لبے پڑ. اب تو تماشا دیکھ رہی تھی کہ چھلانگ لگاؤں کہ نہ لگاؤں، لیکن عشق نے میدان جیتا. اور جب عشق میدان کے اندر چھلانگ لگتا ہے، ندائے ربی آتی ہے، قل لا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. ارادے جن کے پختے ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، طلب الفیض موجود سے گھبرایا نہیں کرتے. جس بندے کے ارادے پختے ہوتے ہیں، یقین خدا کی ذات پر ہوتا ہے، وہ آنسوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، وہ طوفان کے رخ کو بھی موڑ دیتا ہے. آئیے حضرت مالک کی روایت ہے، امام ترمذی ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، زمین آسمان کی پیدائش ہوئی، زمین کو پیدا کیا گیا. رب قرآن میں فرماتا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، فتقناہما. رب فرماتا ہم نے الگ کیا. جب الگ کیا تو لکڑی اوپر چلا گیا، کسیب نیچے رہ گیا زمین کی شکل میں. اب زمین ہلنے لگی. جب زمین ہلنے لگی تو فرج تو نے عرض کی مولا زمین ہل رہی ہے. کیسے ہلتی ہے اس کی تفسیر کی تو ضرورت نہیں ہے نا. 2001 میں جس نے اپنے آنکھوں سے وہ مرکز دیکھا ہوگا تب پتہ چلا. اب کچھ میں زیادہ تھا نا، یہاں بھی جھٹکا تو تھا نا. اس جھٹکے نے قسم خدا کی کہاں دنیا کو اڑا گجایا. پہلا پڑھتے تھے لاتور میں آیا، عثمان آباد میں آیا، افغانستان میں آیا، فلاں جگہ آیا، ایران آیا، یہ اس طرح ہوا، یہ جگہیں گری، انسان اتنے برباد. ہم نے دیکھا نہیں تھا. تو زمین ہلنے لگی تو رب نے پہاڑوں کو نصب کیا. جب پہاڑ زمین پر نصب ہوئے تو زمین کا ہلنا بند ہوگا. فعجبت الملائکہ،
فرشتوں کو تعجب ہوا، کہنے لگے یا رب حل من خلقک شیء اشد من الجبال، پروردگار پہاڑوں سے بڑھ کر کوئی چیز سخت ہے جس نے زمین کی حرکت کو روک دیا؟ رب نے فرمایا ہاں، الحدید، لوہا ہے۔ جب لوہا پہاڑوں پہ پڑتا ہے نا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں لوہا ہوتا تھا، وہ طاقتور قوت والا بازو، خشک روٹی کھانے والے باجری کے، جب اس کیتی کو لے کر تیرکم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کو کھو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں گجراتی، تیرکم، وہ کیتی لے کر جب پڑتا تھا پتھروں پہ تو رضا رضا کر دیتا تھا۔ پیسہ نہیں تھا، اناج تھا، ایمان تھا، جذبہ تھا، محبت تھی، پرہیزگاری تھی، حلال کمائی تھی۔ پیسہ زیادہ آ گیا اور دولت زیادہ آ گئی، پردہ ہے نہیں، نیکی ہے، نیکی ہے، میں مانتا ہوں کہ یہاں کے لوگ ہم سے زیادہ نیک ہیں۔ میں تو مثالیں دیتا ہوں، میں تو بچپنے میں یہاں سے آتا تھا، جوانی کے اندر، اس زمانے میں بڑے پیر صاحب کے ساتھ، اس زمانے میں آپ کی جو راتی دیوی تھی نا، اس کی مٹی اتنی رہتی کیا تھی، لال تھی کہ کپڑے لال ہو جاتے تھے، یا کوئی کچی سڑکیں نہیں تھی، وہ سارا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ یہ نقشہ تبدیل ہو چکا ہے۔ کاش کہ ہمارے دل کا اس طرح نقشہ تبدیل ہو جائے تو، دل میں محبت مصطفیٰ کا نغمہ ہو جائے تو عیسیٰ نے اپنے ہاتھوں کے اندر وہ لوہا لے کر جب پتھروں پہ پڑتا تو پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے۔ فرشتوں کو تعجب وہ کہنے لگی یا رب حل من خلق ید من الحدید، مولا لوہے سے بڑھ کر کسی میں زیادہ طاقت ہے؟ رب نے فرمایا ہاں، النار، وہ آگ ہے، جب لوہے پہ پڑتی ہے نا تو لوہا بھی آگ بن جاتا ہے، موم بن جاتا ہے۔ پھر رب کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرنے لگے یا رب حل من خلق شیء فی النار، پروردگار آگ سے بڑھ کر کسی میں طاقت ہے؟ رب نے فرمایا ماں، وہ پانی ہے، وہ آگ کے شعلوں کو سرد کر سکتا ہے، کر دیتا ہے۔ فرشتوں کو تعجب ہو کہ حل من خلق شیء اشد من الماء، مولا پانی سے زیادہ طاقت و شکتی ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں، الہوا، وہ ہوا ہے، جب طوفان کی شکل میں 98 کے اندر عرب کے ساگر سے وہ ہوا طوفان کے شکل میں اٹھی تھی تو پنجاب تک کے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور کس طرح سائیکلون طوفان آیا تھا، قسم خدا کی سونامی کی لہریں جب اٹھی تھی تو تہو تاک کر دیا تھا، پانی کو تتر بتر کر دیا تھا۔ اب فرشتوں کو تعجب کرنے لگے یا رب حل من خلق شیء اشد من الہوا، مولا ہوا سے بڑھ کر کوئی طاقت و شکتی والی چیز ہے؟ رب نے فرمایا ہاں ہاں، انسان ابن آدم اذا تصدق بصدقۃ اخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما انفق یمینا۔ رب نے فرمایا ہوا سے زیادہ طاقت و شکتی میرے بندے اولاد آدم کے اندر ہے، جو میرا بندہ بن جائے، اس کا بندہ بن جائے، مقام محبوبیت پہ پہنچ جائے، عبد نہیں عبدہ ہو جائے، سالک نہیں مسلوک ہو جائے، مرید نہیں مراد ہو جائے، اور سالک نہیں مسلوک ہو جائے، اس مقام محبوبیت پہ پہنچتا ہے۔ مقام محبوبیت میں بندہ پہنچ کر اس ہاتھ میں صدقہ اٹھائے، اس کو خبر نہ ہو، وہ اللہ کے رضا کے خاطر صدقہ و خیرات کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ طوفان کے رخ کو موڑ دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، طلاق الفیض موجود سے گھبرایا نہیں کرتے۔ انسان تیرا یہ مقام نہیں تھا، تیرا مقام اونچا تھا، تو تخت و تاج کو لے کر آیا تھا، تو جھاڑو لے کر نہیں آیا تھا۔ ذلت کا کب شکار ہوا؟ جب تو نے اپنانیت کو چھوڑا، اور جب تک تو خدا کی بارگاہ میں جھکے گا تو شاید یوں کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور آگے کوئی شاید یوں بیان کرتا ہے، آگے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کہ عقل وہ تجھے سلام سے روک رہی تھی، عشق وہ جس نے تجھے سلام پہ مجبور کیا۔ کہ ایک اور بات بتا، کہ کیا بتاؤں؟ کہ میں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں، لڑکے ہنس رہے ہیں، تو کبھی ہنس رہا ہے تو کبھی رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہ جب رب کی رحمت پہ نظر پڑتی ہے تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے،
اور رب کے عذاب کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ کہا بیٹا تو چھوٹا ہے نا، ابھی شریعت کے احکام تجھ پر عائد نہیں ہوئے ہیں۔ تو عرض کرنے لگی نہیں، یہ میری ماں سے مجھے سبق ملا۔ کہاں سے ملا؟ میرے گھر سے ملا۔ بتا، جب ماں نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہے، نماز تہجد پڑھتی ہے، نماز تہجد کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جب تو قرآن پڑھتا تھا زمانہ تیرے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسید بن حضیر ہے، آدھی رات کا وقت ہے، آخری پہر ہے، وہ کتنا متبرک پہر ہے جس کے بارے میں کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، رات پوے تو بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجنا جی ستیاں آن جگاوے۔ کہ رات کو انسان جب میٹھی نیند میں سو جاتا ہے، جس کے دل میں درد ہوتا ہے وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان بندوں کا ذکر مولا قرآن میں یوں بیان کرتا ہے، تتجافا جنوبهم المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ مولا فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو اپنے بستروں سے ہٹ جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں رو کر خوف اور امید کی شکل میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم نے ان کو جو رزق عطا کی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مولا ان بندوں کے لیے تیرا صلہ کیا ہے جن کی راتیں تیری یاد میں گزریں، جن کی آنکھیں تیری یاد کے اندر بہیں، دل کے دل تیرے خشیت و محبت میں بہیں۔ اے مولا ان کے لیے صلہ کیا ہے؟ تو رب فرماتا کسی انسان کے آنکھوں کو پتہ نہیں میں نے جنت میں ان کے لیے کیا باغ تیار کر کے رکھے ہیں۔ اسی کی ترجمانی حدیث قدسی میں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مولا سے بیان کرتے ہیں، آت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ہاں میں نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جنت میں باغ تیار کیے ہیں، ان کے کانوں نے سنے نہیں، ان کے آنکھوں نے دیکھے نہیں، ان کے دلوں پہ خیال گزرا نہیں۔ ان بندوں کا ذکر مولا قرآن میں یوں بیان کرتا ہے، سارعوا الی مغفرۃ وجنۃ من ربکم عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ رب فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی رحمت کی طرف اور بخشش کی طرف اور جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی سے زیادہ ہے۔ اے مولا جنت کس کے لیے تیار کی ہے؟ رب فرماتا ہے المتقین، میں نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ مولا پرہیزگار کون؟ کالذین ینفقون فی السراء، جو خوشی اور غمی میں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی دیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر دشمن کو معاف کر دے۔ پوچھا کسی نے جنید بغدادی کو بہادر کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے لیس الشدید الذی بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ وہ بہادر نہیں جو کسی کے سینے پہ بیٹھ جائے پچھاڑ کر۔ کا بہادر کون؟ کا پوری اتھارٹی، پوری طاقت ہو بدلے کی، اس وقت میں دشمن کو معاف کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی بہادری ہے ہی؟ چلی دم کے مردان راہ خدا، دل دشمن آرام کر دند و تنگ، ترا کے میسر شبت کی مقام کہ با دوستا نست خلافت جنگ۔ میں نے سنا مردان راہ خدا نے دل دشمنوں کے دل کو تنگ نہیں کیا۔ تجھے یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ دشمن اپنے دو جگہ پر دوستوں سے لڑائی کر کے بیٹھا ہے، بھائیوں سے بگاڑ کے بیٹھا ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ کے بیٹھا ہے، ماں کی نافرمانی کر بیٹھا ہے، باپ سے بگاڑ کے بیٹھا ہے، پڑوسوں کو ستا کے بیٹھا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن، رب کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کہتے من یا الذی لا یمن جارہ بوائقہ، اگر تیرا پڑوسی تیری تکلیفوں سے اور تیری نظر بد کی شرارت سے محفوظ نہیں تو رسول اللہ فرماتے وہ مومن نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں،
पढ़ा लिखा तबका बैठा है, यहाँ पड़ोसी की कैद है कि मोमिन हो या गैर मोमिन हो। उलमा बयान करते पड़ोसी 3 किस्म का होता है। एक पड़ोसी 3 हक वाला है, एक पड़ोसी 2 हक वाला है, एक पड़ोसी 1 हक वाला है। 3 हक वाला पड़ोसी कौन है? इस्लामी भाई हो, सगा भाई हो, पड़ोसी हो तो उसके 3 हक हैं, एक इस्लाम का, एक सगे भाई होने का और एक पड़ोस का। दूसरा वो पड़ोसी 2 हक रखता है, सगा भाई नहीं है, कलमा को मुसलमान भाई है। इन्नमल इख्वा फज़्लु बैन अख्वैकुम, रब फरमाता मोमिन तुम्हारे भाई हैं, उनके दरमियान तुम सुलह करो। या अल्लज़ीना आमनू ला यक्तुब बाज़ुकुम बाज़ा अय्युहिब्बु अन याकुला ला मखी मैता फकरे तुमो। ऐ मोमिनो तुम अपने भाइयों की ग़ीबत मत करो। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है अपने मरे हुए सगी भाई मोमिन के गोश्त को नोच के खाए या किसी के ग़ीबतों मिला करे? रसूलुल्लाह फरमाते हैं सिबाबुल मुस्लिम फुसूक व क़ितालुल कुफ्र, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, उससे लड़ना हराम है। हम भूल गए मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत के दास्तान को। उलमा बैठे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्की जिंदगी गुजार कर जब मदीना तैयबा हिजरत करते हैं, महबूब खुदा ने मदीना तैयबा की हिजरत की और अल्लाह के महबूब के सहाबा यके ब दीगर हिजरत करके जब रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो इमामुल अंबिया ने सबसे पहले मदीना तैयबा में कौन सा काम किया? एक मुसलमान के हाथ को और एक अंसार के हाथ को, एक मुहाजिर के हाथ को पकड़ के आपने फरमाया कि आज के बाद तुम एक दूसरे के भाई भाई हो। तो रब की कसम मोहम्मद मुस्तफा ने अखुवत और मोहब्बत का जो मेयार सहाबा को दिया था, मौत तक वो मेयार खत्म न हुआ। ये थी मोहम्मद मुस्तफा की तालीम की वो तासीर कि सहाबा के दिल में आई। आज खानकाएं हैं, मस्जिदें हैं और सब कुछ मौजूद है। लाहौर का फलसफी कहता है रह गई रस्म अज़ारू है बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़िज़ाली न रही। आ गए आने लड़ाई में कर वक्त नमाज, किबला रूह के ज़मीं बोसी कौम हिजाज। दिया जाने हमने कभी यूरोप के कलेसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। वो मुजाहिद जब रब की बारगाह में निकलते थे तो कहते जहां पहुंचे ज़मीं को आसमां से कर दिया बाला, जहां पहुंचे दरो दीवार का नक्शा बदल डाला। तो अल्लाह के बंदे जब रब की बारगाह में इस तरह इज्जत से झुकते थे तो मकाम उनका था, ताकत उनके पास थी, दौलत उनके पास थी, शराफत उनके पास थी, करामत उनके पास थी। रब कुरान में फरमाता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू व तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा वल अर्द। अगर बस्ती वाले मुझसे डरें और उनका इरादा और ईमान मेरी जात पर मजबूत हो तो रब फरमाता आसमान और जमीन के खजाने बरकत मौला तुम्हारे लिए खोल दो। हम तो माइल पर कर्म है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह मंजिल नहीं। तो पूछा हजरत उसैद बिन हुजैर को क्या हुआ? का रात का आखिरी पहर था, मैंने नमाज तहज्जुद पढ़ी, मैंने सूरे काफ को घर में पढ़ना शुरू किया, घोड़ा बिदकने लगा। जब घोड़ा बिदका मैंने कुरान बंद किया, बाहर निकला, फिर मैंने कुरान पढ़ा, फिर घोड़ा बिदका, तीसरी मर्तबा इतना बिदका मुझे अपने बेटे यहया का खतरा था कि कहीं उसको कुचल न दे। मैंने फौरन कुरान बंद किया, घर से बाहर निकला तो इमाम बुखारी बयान करते हैं हजरत उसैद बिन हुजैर हुजूर के सहाबी कहते हैं मैंने आसमान से घर तक नूर की शुआओं को यूं देखा चिरागों की शक्ल में। मैंने सुबह को हुजूर की बारगाह में अर्ज की, आप अपने नबूवत के लहजे में आकर फरमाते इक़रा इब्ने हुज़ैर, इक़रा इब्ने हुज़ैर, इक़रा इब्ने हुज़ैर। फरमाते तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। सरकार बेटे के कुचल जाने का अंदेशा न होता तो मैं पढ़ता रहता। फिर फरमाते हल तदरी मा हुआ, तुम्हें पता है वो कौन थे? या रसूलल्लाह आप जानो, हाँ आपका रब जाने, मुझे क्या पता। तो हुजूर फरमाते तिल का मलाइकतुर रहमा, वो रहमत के फरिश्ते थे। अगर तू सुबह तक कुरान पढ़ता रहता तेरे घर को नूर से ढांक ले। जब तू कुरान पढ़ता था तो जमाना तेरा था। हाँ फिर आका यूं फरमाते अल माहिरो बिल कुरान मा सबरतिल किराम बररा। जो कुरान का माहिर होता है, हाफिज होता है, आलिम है, कारी है, वो जब अपने अंदाज से पढ़ता है तो हुजूर फरमाते उसका मकाम तो उन फरिश्तों के साथ जिनको किराम बररा कहते हैं। वो आसमानी फरिश्ते जो बंदों के लिए रोजी रिज़्क लेकर आते हैं,
بندوں کے اعمال کو مقرر ہیں، ان کی دعا خیر اور کیا میں دعائے خیر کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا بھی سورہ مومن میں ہے ذکر۔ وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھا کے بیٹھے ہیں، ان کا اور ان کے ارد گرد فرشتوں کا حال کیا ہے؟ تسبیح پڑھتے رب کے نام کی۔ اللہ اسماعیل بروسی کہتے ہیں فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اس کو امام بخاری نے لکھا۔ ہاں گھر میں صبح کے وقت میں اٹھ کر سورہ کہف تو پڑھو، پھر وہ تسبیح پڑھو جو فرشتوں کی تسبیح ہے۔ کون سی تسبیح ہے فرشتوں کی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں من سبح فی الیوم واللیلۃ مئۃ مرہ حطت خطایا وان کانت مثل زبد البحر۔ فرماتے ہیں جو صبح و شام یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کرنا کچھ نہیں سائیں، دعا کر، دندے خراب ہو چکے ہیں، معاشرہ تباہ ہو چکا، ہمیں فکر نہیں ہے، وقت برباد ہو رہا، ہمیں فکر نہیں ہے، قوم گناہوں میں ڈوبی جا رہی، اس میں فکر نہیں ہے، حلال و حرام کی خبر نہیں ہے، کتنے عقائد بگڑ چکے ہیں، کوئی شیعت کی طرف جا کر اصحاب کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی رفض میں جا کر صحابہ پہ باتیں کر رہا ہے۔ نبی کے صحابہ سے محبت یہ بھی ایمان ہے، نبی کے حال سے محبت رکھنا یہ بھی ایمان ہے۔ نبی کے آل کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں دینا یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، جہنمی کتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کی آڑ میں نبی کے آل سے عداوت رکھنا یہ خارجیت ہے، یہ بھی جہنم کی نشانی ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں۔ پوچھو خواجہ ہند الولی سے جو محب نبی ہے، محب آل نبی ہے اور خود آل نبی ہے، حال سے محبت اور الفت، دونوں سے محبت الفت رکھو گے تو کامیابی کی منزل کو پاؤ۔ صحابہ کی شان میں بکواس، سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں بکواس، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی شان میں بکواس، بے شک مولا کائنات کی شان بلند و بالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم خود حضرت علی سے پوچھیں، امام بخاری بیان کرتے ہیں اصل الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کے کتاب کے بعد جو صحیح میں کتاب ہے علماء فضلہ اصل الکتب، سارے کتابوں کے بعد اللہ کی کتاب کے بعد اگر کتاب صحت کے اعتبار سے کوئی مقام امام بخاری کی بخاری شریف با فضائل صحابہ میں روایت بیان، اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی کے صاحبزادے حضرت محمد ابن حنفیہ، قبیلے بنی حنیف سے تعلق رکھنے والی حضرت خولہ تھی حنفیہ، ان سے آپ نے نکاح کیا، ان کے بدن سے محمد پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کے 17 بیٹے تھے، 18 بیٹے تھے، ان میں سے 3 آپ کے محمد تھے، محمد اکبر، محمد اوسط، محمد اصغر، محمد تھا محمد اوسط جن کو محمد بن حنفیہ کہتے تھے، ہاں حالانکہ ہے محمد بن علی، تو آپ نے امام بخاری نے محمد بن علی لکھا، محمد حنفیہ نہیں لکھا۔ ان محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت علی ای الناس افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی ابو بکر، خود حضرت علی کا فرمان بیان ہے۔ امام بخاری روایت بیان کرتے ہیں میں نے اپنے اب حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد تمام صحابہ میں افضل کون؟ تو فرماتے ابو بکر۔ سبحان اللہ، کون کہتے ہیں؟ حضرت علی بیان کرتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد، کہا ابو بکر، ان کے بعد کون؟ عمر، سبحان سیدنا فاروق اعظم، کون کہتے ہیں؟ حضرت علی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد میں نے خدیجہ و عثمان کا نام لے لیں گے؟ میں نے کہا ثم انت، پھر تو آپ ہو؟ تو کہنے لگے لا ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں کے مرد ہوں۔ مولا کائنات نے خود تذکرہ کیا کہ پہلا نمبر کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا۔
حضرت ابو بکر سے افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق. اب آپس میں صحابہ کا کیا تعلق تھا؟ حضرت ابو بکر سے سنو، حضرت علی سے سنو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کون؟ عفیف اسلام، عفیف کائنات، مریم اسلام، صدیقہ بنت صدیق، محبوب رب العالمین. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، ازواج مطہرات نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجا کسی بات پر کہ آپ جہاں ہو صحابہ کا ہدیہ وہاں ہے تو اچھا ہے. ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر پہ ہوتے تو ہدیہ زیادہ آتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا یا ام سلمہ لا توزنی فی بنت ابی بکر، اے ام سلمہ، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اے ام سلمہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے بیرے مجھے ایزا مت دے. پھر میں نے کہا تو آپ یوں مڑ جاتے ہیں، پھر میں نے کہا تو آپ یوں مڑ جاتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ لا توزنی بنت ابی بکر، اے ام سلمہ مجھے ابو بکر کی بیٹی میں مجھے تکلیف مت دے. کیوں؟ آپ قسم کھا کے کہتے جس کی روح محمد مصطفیٰ کی رب کے نزدیک ہے، فرماتے رب کی قسم تم میں سے کسی عورت کی لحاظ میں وہی نہیں آئی ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں تو بھائی ربان میرے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مقام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت صدیق، صدیقہ بنت صدیق، محبوب رب العالمین، دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی زوجہ محترمہ. خود حضرت عمار بیان کرتے ہیں حاضر زوجت رسول اللہ فی الدنیا والآخرہ، رسول اللہ کی زوجہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہے. ان کی شان میں بکواس کریں جہنمی کتے اور اپنے آپ کو علی کا عاشق ہے. نہیں، یہ بغض علی ہے، محبت علی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے سنو. حضرت عائشہ فرماتی میں اپنی گھر بیٹھی تھی، آدھا حصہ میرے پاس خود رسول اللہ کا اجرا ہو، حضرت عائشہ کا اجرا دے تو گنبد خضرا بن گیا. رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت علی یوں بیٹھے، حضرت ابو بکر بیٹھے. میرے ابا نے بار پر علی کے چہرے کو دیکھا. میں نے کہا آج علی کے چہرے کو اس طرح کیوں دیکھتے ہیں؟ قسمت النبی صلی اللہ علیہ نظر الی وجہ علی عبادت. سبحان اللہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کون بیان کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. عمر فاروق کا بیان سنو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر قوم کے موقع پر یہ کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی مولا ہے، تو سب سے پہلے حضرت عمر اٹھے اور کہا حنین ابی طالب ابی طالب اثبت مولا کل مومن مومنہ. حضرت فاروق اعظم نے ان کو مبارک دی ہے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، رسول اللہ آئے تو ہر مومن مومنہ کا تجھے مولا بنا دیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا. اور حضرت علی نے حضرت عمر کے بارے میں کیا فرمایا سنو. حضرت علی نے حضرت عمر کی وفات کے بعد مسجد نبوی کو چراغا دیکھا. جب چراغا دیکھا تو آپ نے کہا نبر اللہ مدجع عمر کما نبر مساجدنا. اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جس طرح ہماری مسجدوں کو نور سے بھر دیا. یہ کس کا بیان ہے؟ یہ مولا کائنات کا بیان ہے. آپس میں تو شیر و شکر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علی نے کیا فرمایا؟ جب حضرت ام کلثوم کی وفات ہو گئی، پہلی بیٹی حضرت رقیہ، پہلی بیٹی سب سے پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح ابو العاص سے ہوا، یہ رسول اللہ کی بڑی بیٹی. وہ ظالم ایک طاہر علوی کے نام سے بکواس کرے، وہ کہتے رسول اللہ کی ایک بیٹی، وہ بکواس کرے جہنمی کتا اور یہ کہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی. تو فرماتے سیدہ زینب کے بطن سے پیدا ہونے والی امامہ، امام بخاری بیان کرتے ہیں جب ان کی نواسی پیدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نماز میں حضور اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں اور نماز صحابہ کو پڑھا رہے ہیں. اور جب اپنی نواسی کو سجدے سے رکوع سے نیچے رکھتے سجدہ کرتے پھر اٹھتے ہیں تو سجدے سے پھر اپنے کندھے پر اٹھا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں اپنے نواسیوں سے بچیوں سے محبت کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. اس کے بعد حضرت رقیہ جنگ بدر کے دن جب ان کی وفات ہو جاتی ہے، آپ نے اپنے اس سے چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ سے بڑی تھی ان کا نکاح کیا. اور سنجری 8 کے اندر جب ام کلثوم کی وفات ہوتی ہے تو حضرت علی بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے حوالے سے، ابن عساکر بیان کرتے ہیں
اور علامہ ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں، ان کے حوالے سے، حضرت مولا کائنات کے حوالے سے، رسول اللہ نے فرمایا حضرت علی پر لو کانت 40 بناتن لزبیت عثمان، حضرت علی فرماتے حضرت عثمان غنیم کے بارے میں، رسول اللہ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر سب کا نکاح عثمان سے کرواتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ اور حضرت عثمان غنی نے کیا کہا؟ تاریخ کا مطالعہ کرو، جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے حضرت علی کا رشتہ ہوا، اس وقت میں حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں، آپ نے کہا مہر ادا کرو، یا رسول اللہ ایک زرہ ہے، کہا لے جاؤ زرہ۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ لے کر بازار میں پہنچے، عثمان غنی نے کہا زرہ کو کیا کرو گے؟ بیچ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ مجھے ولیمہ بھی کرنا ہے، فاطمہ الزہرا کی مہر ادا کرنی ہے۔ اس زمانے میں زرہ کتنے درہم میں بیچی جاتی تھی؟ 10 درہم میں یا 8 درہم میں؟ عثمان غنی نے 400 درہم میں وہ زرہ لے لی اور مولا کائنات کے ہاتھ میں 400 درہم تھما دیے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ حضرت علی اور فاطمہ سے محبت کی وجہ سے میں یہ روحانہ بینوں کی تفسیر تو پڑھو، آپس میں کیسے رحم دل تھے، تاریخ کا مطالعہ کرو، کینے کو نکالو، حسد کو نکالو، نبی کے آل سے محبت رکھو، نبی کے صحابہ سے محبت رکھو، دونوں سے محبت ہے تو قسم خدا کہ ہماری نیا پار ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک گروہ کی اگر دشمنی رکھو گے تو قسم خدا کی خالی صحابہ کی محبت کے دم بھرنے سے، رسول کی عداوت، رسول کے آل کی عداوت سے جنت نہیں مل سکتی۔ رسول کے آل سے محبت کا دعویٰ اور در پردہ رسول کے صحابہ کی جان میں گستاخی، حضور فرماتے تھے رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، فرمایا جب تم میرے صحابہ کی شان میں کسی کو بکواس کرتے دیکھو تو وہ تمہارے شر پر خدا کی لعنت۔ اور ایک جگہ فرماتے لو انفقتم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم نصیبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی آدھا کلو یا آدھا شیر اللہ کی راہ میں سونا قربان کرے تو تمہاری احد پہاڑ کا مقابلہ سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا، انہوں نے دیکھی تو آنکھیں مصطفیٰ کی دیکھی، ان کی نگاہیں چہرے مصطفیٰ پہ رکی۔ صحابیت کے اندر 2 گن پائے جاتے ہیں، موت علی الایمان، لقاء مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کی لقاء اور ایمان پر خاتمہ، ان دونوں باتوں میں سے یہ باتیں پائی جاتی ہے وہ رسول کا صحابی ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں فتح مکہ سے جو پہلے مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد ہوئے، درجات میں ان کا فرق ہے۔ مولا کائنات کے درجات میں، آپ کے فضائل میں، آپ کے کمالات میں، آپ کے کرامات میں، آپ کے علمی معیار میں حضرت امیر معاویہ سے کئی درجہ بلند و بالا ہے، لیکن امیر معاویہ ہیں تو صحابی نا۔ تو قرآن فیصلہ یوں کہتا لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل من الذین قاتلوا بعد وانفقوا کلا وعد اللہ الحسنى، رب فرماتا وہ برابر نہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان اللہ کے راہ میں لڑے ان سے جو بعد میں مسلمان ہوئے اللہ کی راہ میں لڑے، اور آخر میں خدا نے کیا فیصلہ کیا؟ کلم وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ جب نبی کے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا کہ تو کون ہوتا بکواس کرنے والا؟ ہاں اتنا ہے اتنا ہے جتنا ہے خدا نے دیا تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ ہاں اللہ نے دیا تجھے کیا احساس ہے اس بات کا؟ ہاں قبر میں بھی یہ تو سوال نہیں ہوگا ہاں کہ بھئی میرے معاویہ حضرت علی کی طرح آپس میں لڑائی کیا ہوئی، فلاں ہوا، یہ ہوا، آپس میں استنشار کیوں ہوا؟ وہ ان سے سوال ہوگا، ہمیں تھوڑی سوال ہوگا، ہمیں تو سوال ہوگا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا محمد، تیرا دین کیا ہے وہ بتا، اسلام کیا ہے وہ بتا، رب کون ہے وہ بتا، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا وہی قول پیش کر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گرمان کا۔ تو رات کو نماز تہجد کے وقت میں جب میری ماں اٹھتی ہے وہ بچہ کہتا ہے حضرت علی سے کیا کہا؟ نماز تہجد بعد قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور پھر تلاوت کے بعد پھر روٹیاں پکانے کے لیے جب آگ چولہے پہ ڈالتی ہے اس وقت میں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو داخل کرتی ہے اور اس کے بعد پھر بڑی لکڑیاں اس کے ذریعے جلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ کہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹا تو چھوٹا ہے کہ نہیں، میری ماں پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے تب بڑی لکڑیوں میں آگ لگتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے نافرمان، بڑے بڑے گناہگار اور بڑے بڑے بے ایمان ان کے ذریعے آگ نہ سلگے، ہم جیسے چھوٹوں کو کہیں پہلے نہ داخل کیا جائے، اس وجہ سے مجھے رونا آ جاتا ہے اور خدا کی رحمت پہ نظر پڑتی ہے تو پھر ہنسی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ مولا فرماتا الا من تاب وآمن عمل عملا صالح اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ رب فرماتا جو سچے دل سے توبہ کرے اور میری بارگاہ میں عمل ایمان کے ساتھ آئے تو اس کی برائیوں کو بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہوں، میں تبدیل کرنے والا مہربان ہوں۔ یا اللہ مجھ سے میرے خطاؤں کا حساب نہ لے، میرے پاس اشک ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ شاید رضا کرتا ہے مولا بندگی سے جھولی خالی ہے، عبادت سے جھولی خالی ہے، تقوی و طہارت سے مولا جھولی خالی ہے، میرے پاس اشک ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ندامت کے آنسو بہا کر عرض کرتا ہے اور رب کے بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر عرض کرتا ہے ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاوڑ والی۔ جنہوں نے رات میں خدا کے بارگاہ میں سجدے کی مجھ سے پوچھو، ایسے بندوں کے بارے میں مولا فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم خیر الامم ہو، فخر کرو دیوانو، تمہارا نبی بھی آخری نبی ہے، تمہارا قرآن بھی آخری کتاب ہے، تمہارا دین دین اسلام بھی آخری دین ہے۔ رب فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین رب کے نزدیک معتبر تو اسلام ہے۔ مولا فرماتا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرتا ہے مولا اس کا فرض و نفل قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ اس دین کے بارے میں یوں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ساری نعمتوں کو میں نے تم پر پوری کر دی اور مذہب اسلام کو میں نے تمہارے دین چن لیا۔ تو دین اللہ کے نزدیک کون سا دین اسلام ہے؟ تو محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آخری امت، رسول اللہ آخری انبیاء میں سے آخری نبی، محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب تمہیں ملی قرآن کی شکل میں آخری کتاب، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں سارے انبیاء کے نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی لا نفرق بین آدم بالرسلی، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ حضرت آدم بھی خدا کے پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم بھی خدا کے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ و موسیٰ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آپ سے پہلے پیغمبر ہیں۔ کسی زمانے ان کا کلمہ تھا لا الہ الا هو تب صفی اللہ، لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا داؤد خلیفۃ اللہ۔ لیکن اب قیامت کے صبح تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں اللہ کے بندوں کو احکام کی شکل میں ان کتابوں پر عمل کرنے کا طریقہ تھا، اب ساری کتابیں منسوخ ہو چکی۔ قیامت کے اوپر دستور ہے، آئین ہے تو اسلام میں قرآن کا ہے۔ کیوں کہ قرآن آنے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو جاتی ہے۔ اب اگر تمہیں عمل کرنا ہے تو خدا کے مقدس قرآن پر عمل کرو اور عمل ایسا کرو یہاں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ اللہ اس نبی کی امت سے وعدہ کرتا ہے کنتم خیر امت، نبی کی امت تم تو بہترین امت، تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کو حکم دو، برائی سے روکو، یہی تمہارا کام ہے۔ اور حدیث پاک میں محبوب خدا کیا فرماتے ہیں؟ اذا ظہر البدع والفتن، بدعتیں بڑھ جائیں، عداوتیں بڑھ جائیں اور جب فتنے بڑھ جائیں تو ایک عالم کو حق ہے کہ اپنا علم دنیا کے سامنے پیش کرے، فَإِلَّمْ يُظْهِرْ، علم کو ظاہر نہیں کرتا ہے تو مسلم شریف کے علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، علم چھپانے والے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری کائنات کی لعنت ہے۔ اور ایک جگہ کیا فرماتے ہیں؟
آپ کیا فرماتے ہیں؟ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبیدہ لسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ ذلک ضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی معاشرے کو بگڑتا ہوا دیکھے تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور زبان سے طاقت نہیں ہے تو دل سے روکے۔ یاد ہے نا جس واقعے کو میں نے پیش کیا تھا، سارا معاشرہ اچھا ہو، اس معاشرے کے اندر ایک اگر فرد خراب ہو تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ موسیٰ کلیم کا زمانہ میں نے واقعہ اٹھایا تھا نا، اسماعیل حق کی بروسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح بیان کے حوالے سے۔ بارش کی طلب کی گئی، بارش نہیں برسی، اللہ کے کلیم نے پھر بارش کی دعا مانگی، بارش نہیں برسی۔ تیسرے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں بارش کی دعا کی، بارش نہ برسی۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا نبی ہاتھ اٹھائے اور بارش نہ برسے، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ تمہاری قوم ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، جس کی نافرمانی سے معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، آپ کا پورا گھرانہ سلامت۔ اگر 10 گھر میں پریوار میں سے 9 اچھے عمل کریں، ایک خراب عمل کرے تو اس کی طبیعت کا اثر پڑتا ہے، اس کی طبیعت کے مزاج کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ اگر اچھے کام کے اندر تھوڑا سا زہر ملا تو زہر کا اثر پڑے گا کہ نہیں؟ تو گناہ کا زہر جس قوم کے اندر ہوگا، نافرمانی کا زہر جس قوم کے اندر ہوگا، جوا بازی کا زہر جس قوم کے اندر ہوگا، آقا فرماتے من لائے پر بنند و سجن کرنما غمزی علیہ فی الحمد غنزیر، جو انسان اس 4 تاج کو لے کر اپنے ہاتھوں میں کھیلتا ہے، اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون سے رنگے یا تاج کھیلے۔ اور شراب کے بارے میں مولا کائنات یہ فرماتے ہیں شراب کا قطرہ کنویں میں گرے، اس کنویں کو میں بند کر دوں، اس کو بند کنویں سے درخت ہوگے، درخت کے پتے ظاہر ہو جائیں، وہ پتے اگر بکری کھائے اس بکری کا دودھ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے آپ پر حرام کر راسک اللہ خطیت فرماتے ہر خطاؤں کی جڑ شراب نوشی ہے۔ تو سارا معاشرہ اگر اچھا ہو، معاشرے کے اندر ایک ایسا اگر گنہگار انسان اس کا بگاڑ قوم پر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شامتیں آتی ہیں۔ این شامت اعمال، این عذاب، یہ طوفان، شامت اعمال در بلائے آسمان بلائے نازل، شامت اعمال بلائے نازل میں شبت، کہا کہ یہ ہمارے اعمال شامت کی وجہ سے آسمان سے بلا اترتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ بلا 3 قسم میں ہے، یا تو ظالم بادشاہ کی شکل میں، یا موت کثیر کی شکل میں، یا بیماری کی شکل میں۔ اب تفصیل آپ کرنا، مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اشارے کو سمجھنا کافی ہے۔ تینوں باتیں موجود ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں۔ ایک ہنگامے معاشروں تو بولوں، سینکڑوں باتوں کو رکھ کے دل میں خیال آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں مولا وہ میری قوم میں، فرماتے ہاں، جب تک وہ قوم سے نہیں نکلے گا تب تک آسمان سے رحمت کی بارش نہیں۔ تیسرے دن خدا کے پیغمبر نے نماز کے بعد اعلان کر دیا وہ کون بدبخت انسان ہے جو 40 سال سے میری قوم کے اندر ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ جس کے اعمال بد سے ہم پر شامت پڑ چکی ہے، رب کی رحمت ہم سے روک چکی ہے۔ وہ قوم میں موجود تھا، اس وقت ایسا نہیں تھا کہ سر کھجلا کر کوئی ادھر سے جائے کوئی ادھر سے جائے، بدکار گناہگار سب حاضر ہوتے تھے، سب حاضر تھے۔ اس نے حد نظر دیکھا، نظر نبی آسا ہے، یا اس کو انسان نظر آئے، ادھر انسان نظر آئے، وہ کہتا ہے مولا اگر اٹھوں گا تو میری رسوائی۔ اب وہ سر جھکاتا ہے، سر جھکانے کے اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتا ہے اور آنسو بہا کر عرض کرتا ہے مولا تیری ستاری کا واسطہ، تیری غفاری کا واسطہ، تیرے قہر رحم و کرم کا واسطہ مولا، 40 سال تک میں گناہ کرتا رہا، تو اپنے فضل سے میرے گناہوں پہ پردہ پوشی کرتا رہا، پروردگار آج تیرے کلیم نے اعلان کر دیا ہے نکل جا میری محفل، اگر میں نکل گیا تو میری رسوائی ہوگی۔ اے مولا آج تک تو نے مجھے رسوائی سے بچایا، میں تیری ستاری کا اور غفاری کا کس طرح شکر ادا کروں۔ مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر باران رحمت تیرے کلیم کے صدقے میں نازل ہو جائے تو میں سچے دل سے توبہ، یہ اگر اس کی توبہ کرنا تھا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آسمان پہ گھٹا چھا جاتی ہے اور رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ جب رحمت کی بارش شروع ہوئی، حضرت موسیٰ نے سجدے میں سر رکھا، مولا ابھی وہ پاپی نکلا نہیں، بارش شروع ہو گئی، ندا آتی ہے وہی کی شکل میں میرے کلیم
جس شخص کی وجہ سے رحمت نہیں برستی تھی اسی وجہ سے رحمت برس رہی ہے۔ اے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس بندے کو، رب نے فرمایا نہیں میرا کلیم جب گناہ کرتا رہا تو میں اس کو چھپاتا رہا، جب وہ میرا ہو چکا ہے تو اب میں کیسے اس کے عیب کو ظاہر کروں؟ میں ستار ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں ستار اور غفار بھی ہوں۔ جب دیر سے میری بارگاہ میں بندہ گناہوں والی پیشانی جھکا کر گناہ کا اقرار کرتا ہے، میں مغفرت سے اس کے گناہوں کو ڈھانک لیتا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ رہے منزل نہیں۔ یہ معاشرے کی اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ قسم خدا کی گھر سے ہوتی ہے۔ اس کے متعلق ایک واقعہ نظر کر دوں تاریخ کا تاکہ وقت پورا ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ غیرت والی مائیں جب اپنے بچوں کی زندہ سے دودھ پلاتی تھی، آپ کو یاد ہے پانی پت کے میدان کے اندر جہاں بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، بو علی شاہ قلندر دہلی سے آپ جب سرج شریف کے راستے جائیں گے بیچ میں پانی پت کا میدان آتا ہے، پانی پت کے میدان کے اندر بو علی شاہ قلندر کا مزار ہے۔ بو علی شاہ قلندر اور شاہ رفیع الدین حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی سرحدی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں پشت میں دادا ہے، دونوں علاء الدین خلجی کی فوج میں کابل سے آئے تھے، دونوں بزرگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن علاء الدین کی فوج نہیں جانتی تھی ان کے اندر جوہر کس کس کے اندر ہے۔ بار صورت علم بابا کیا مجھے پیش نہیں کرنا ہے، وقت ایسا ہوا جب علاء الدین خلجی نے چتوڑ کے قلعے کا محاصرہ کیا، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، آپ ادے پور سے بھیلواڑہ ہو کر چتوڑ ہو کر بھیلواڑہ نجمے شریف جاتے تو جیت میں ایک چار آتا چتوڑ گڑھ جس کو کہتے ہیں، تو اس قلعے کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا ہے اور تیر اس طرح برستے ہیں کہ قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ اور شاہ رفیع الدین کو ظاہری اعتبار سے اس نے اچھا دیکھا، پہنچے رات کے وقت میں، کہا خدا کے بندے دعا کر چتوڑ کا قلعہ فتح ہو جائے، کہا تو میرے پاس آیا ہے چتوڑ کے قلعے کی فتح کے لیے، تیرے فوج کے اندر ایک ایسا مرد مجاہد موجود ہے اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اس کی دعا سے چتوڑ کا قلعہ کل فتح ہو سکتا ہے۔ کہا مجھے بابا کیسے پتا چلے کہ میرے فوج کے اندر وہ خدا کا بندہ ہے؟ کہا اگر اللہ کا بندہ وہیں ہوگا تو چل۔ سفر کرتے کرتے وہاں پہنچا، اور کیسے پہنچا؟ کہا اور تو مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے یہ اتنا پتہ ہے کہ بھئی میں تمہیں بتا تو رات کا وقت ہوگا، آخری پہر ہوگا، جب نماز تہجد کے لیے تو اٹھے اور تیری فوج اٹھے، ہر کوئی قرآن کریم کو پڑھتا ہوگا، اس وقت میں یہ دوں دیکھنا کہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ چار چراغ کل ہو جائیں گے، ایک چراغ اس وقت میں سلامت رہے گا، جس کا چراغ ہوا کے جھونکوں کو نہ بجھائے، ہوا کا جھونکا جس کے چراغ کو نہ بجھائے وہ مرد مجاہد ہوگا، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تیرا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ وہ جب رات کو اٹھا نماز تہجد کے لیے تو دیکھا کہ ساری فوج نماز تہجد پڑھ رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، دوران تلاوت ایک جھونکا آتا ہے، سارے چراغ بجھ جاتے ہیں، لشکر کے کنارے پر ایک ٹمٹماتا چراغ نظر آیا، وہاں پہنچا، دیکھا کہ بو علی شاہ قلندر خدا کے نیک بندے نورانی چہرے والے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قدم کو پکڑ کے کہتے سائیں دعا کر۔ کہا نہیں کوئی دوسرا ہوگا مجھے پتا نہیں، کہا نہیں دعا کر۔ تو علاء الدین سن، میں نے رب سے یہ وعدہ کیا تھا مولا جب میرا بھید ظاہر ہو جائے تو میری آخری رات ہے، اب میری آخری رات ہے، اب انشاءاللہ قلعہ تو کل فتح ہو جائے گا، اب میں دنیا کے اندر رہنا نہیں چاہتا ہوں، جس نے بھیجا اس کو کہنا کہ کفن بھی وہ دے، کفن بھی وہ پہنائے، جنازہ نماز بھی وہی پڑھائے۔ یہ تھے خدا کے نیک بندے۔ اسی پانی پت کے میدان کے اندر کسی زمانے میں پنجاب میں تھا، ابھی ہریانے میں ہے، وہاں سے پھر پنجاب کی سر شروع ہوتی ہے۔ بصورت پانی پت کے میدان کے اندر ایک تاریخی لڑائی ہوتی مرہٹوں کی اور مسلمانوں کی۔ اس زمانے کے اندر دلی کا جو بادشاہ تھا، آخری بادشاہ تو نہیں تھا، اس سے پہلے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہے، اس زمانے کے اندر ایسا معاملہ تھا کہ لوگ برائیوں گناہوں کی وجہ سے اتنے پیچھے ہٹ چکے تھے کہ ہر برائی ہر گناہ قوم کے اندر تھا، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ حالت کی بندے پر اترتی ہے، یا بیماری کی شکل میں، یا موت کی شکل میں، یا ظلم کی شکل میں۔ اس زمانے کے اندر اس نے احمد شاہ ابدالی جو افغانستان کا بادشاہ تھا اس کو اطلاع دی کہ خدا کے واسطے میری مدد کر۔ احمد شاہ ابدالی افغانستان سے چلا 12,000 کی فوج کو لے کر، اس کا فوجی کمانڈر ان کا سوتیلا بھائی تھا، دودھ پیتا رضائی بھائی جس کا نام اسد اللہ خان آیا ہے،
ان کو ساتھ میں لے کر اپنی گڑیا ماں کو ساتھ میں لے کر پانی پت کے میدان کے اندر اترا 4 لاکھ مرہٹوں کی فوج ہے نماز فجر سے پہلے نماز فجر کے بعد لڑائی شروع ہوتی ہے اور یہ نماز مغرب کے بعد اب بابل پڑھنے کے بعد یہ ٹیلے پر چڑھتا اپنے بھائی کے ساتھ دیکھا الگ الگ خیموں کے اندر آگ روشن ہے کہتے یہ کیا مسئلہ ہے کہا یہاں کی جو تہذیب ہے اونچ نیچ کے اندر پائی جاتی ہے پوری قوم میں برابر نہیں ہے کوئی اونچ نیچ والا ہے اس وجہ سے ایک ساتھ یہ کھانا مل کے نہیں کھاتے ہیں جو اونچی ذات والے وہ الگ ہیں جو پست ذات والے وہ نیچے ہیں تو فض رب الکعبہ کر مسکرا کر کہتے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو کہنے لگے کیوں کہ رب کی قسم جس قوم کے اندر آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے وہ قوم کبھی ہم پر غالب نہیں آ سکتی ہے نماز فجر کے بعد لڑائی شروع ہوتی ہے فوجی کمانڈو ان کے بھائی تھے ان کے قیادت میں لشکر لڑتے زور کا نماز وقت ہو گیا آدھی فوج کٹ جاتی ہے اس وقت میں اس مرٹے سردار نے دیکھا کہ جو قوم کا کمانڈر تھا اس نے کہا اس طرح تو فوج ہماری برباد ہو جائے گی اب ہم کیا کریں تو اس کے وزیر نے یہ اشارہ کیا کسی بھولے مسلمان کو پکڑ لے اور اس کو یہ کہہ دے کہ دہلی کا تخت تمہارے حوالے ہے اگر احمد شاہ ابدالی کی بات دل کے اندر ڈال کر اس کو لڑائی بند کرا دے کہ اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ دہلی کا تخت مجھے ملے کہ میں لکھ دیتا ہوں دہلی کا تخت میں تجھے دے دوں گا اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں لڑائی کیسے بند کراؤں کہ اس طرح کہو کہ سردار فوج کے کمانڈر کے سوا لڑائی نہیں ہو سکتی ہے تیرا بھائی اسد اللہ خان جو دشمن سے لڑ رہا تھا اس نے دشمن سے سال باز کر لی ہے لڑائی بند ہو چکی ہے دشمن کی فوج غالب ہو رہی ہے اس طرح احمد شاہ ابدالی جب اپنے بھائی کو ان کے ساتھ ملنے کی افواہ سنائیں گے تو لڑائی بند ہو جائے گی اور رات کے وقت میں ہم شمخون مار کر کہو تیز کر دیں گے وہ بولا بالا مسلمان پکڑ دوڑتا ہوا احمد شاہ ابدالی کے پاس پہنچا نماز ظہر کے بعد وہ نوجوان قرآن کریم کی خیمے کے اندر تلاوت کر رہا تھا 90 سال کی بڑھیا ماں قرآن کریم کی دوسرے خیمے کے اندر تلاوت کر رہی تھی کہ سرکار غضب ہو گیا آج ہی خوف تو تباہ و برباد ہو چکی ہے اب دشمن کا پلڑا بھاری ہے کہ کیسے دشمن کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے کہ تمہارا بھائی اسد اللہ خان تھا اس نے غداری کی ہے دشمنوں سے مل چکا ہے انہوں نے قرآن کو بند کیا ہتھیار مونڈے پہ لگائے کہ رب کی قسم اگر احمد شاہ ابدالی کے جسم کے اندر جب تک خون باقی ہے اسد اللہ خان بھاگ گیا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے میں سلامت ہوں تو آج نہیں آئے گی یہ کہا کر مونڈے پہ ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے تو بڑھیا ماں نے خیمے کو اور سے دیکھا میرا بیٹا غضب کی حالت میں جا رہا ہے وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے آئی کمر چادر اوڑھ کر کہا بیٹا کیا بات ہے آواز کے اندر غضب کے آثار ہیں کہا ماں کیا کہوں میرے بھائی نے غداری کی ہے اور دشمن سے مل چکا ہے وہ غدار ہو چکا تو ہونے دو تیرا بیٹا دوسرا سلامت ہے اس کے رگوں کے اندر تیرا خون ہے انشاءاللہ تیرا دودھ خون کی شکل میں ہے میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں بڑھیا ماں کا دل بھر آیا آنکھوں کے اندر آنسو آئے کہ احمد شاہ ابدالی سن رب کی قسم میرا بیٹا ساتھ تو دے سکتا ہے غداری نہیں کر سکتا کیوں کہ رب کی قسم بغیر قرآن کی تلاوت کے اور پاکی کے میں نے دودھ نہیں پلایا ہے وہی دودھ جو تیرے رگوں کے اندر احمد شاہ ابدالی وہی اسد اللہ کے رگوں کے اندر خون ہے میرا بیٹا کر تو سکتا ہے غداری نہیں کر سکتا ہے ماں بیٹے کی باتیں ہو رہی تھی وہ احمد شاہ ابدالی کا روح دودھ پیتا رضائی بھائی زخموں سے چور چور ہو کر مرہٹے کا سرہ اس کے نیزے پہ سر لے کر وہ آ کر آتا ہے پہلے ماں کو سلام کرتا ہے پھر بھائی کو سلام کرتا ہے وہ بھائی مبارک و فتح اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہو گئی ہے میں رب کی بارگاہ میں التجا کر چکا ہوں مولا مجھے مہلت دے دے اور اتنی دیر تک مجھے موت نہ آئے میں جاتے جاتے اپنے ماں کا چہرہ دیکھوں اور اپنے بھائی کو سلام کروں یہ کہہ کر سمرٹ سردار کا سر قدموں میں ڈالتا ہے ادھر ماں کے قدموں میں جھکتا ہے خون کی الٹی ہوتی ہے غازی کا روح پرواز نشان مرد مومن بات گویم تو برغایت و بسم پر لبے مرد مومن کی نشانی یہ ہے جب دنیا سے جاتے ہیں اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے ایسے نیک بندے جب دنیا سے جاتے ہیں
تو رب کی قسم ان کا نام بھی سلامت ہے، ان کا کردار بھی سلامت ہے۔ ظاہری اعتبار سے وہ فنا ہو جاتے ہیں، لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ فنا کے بعد بھی ہے باقی شان رہبری تیری، خدا کی رحمت امیر کارواں تم پر، کاش کہ ہمیں ایسی مائیں مل جائیں جس کے دودھ کی غیرت نے قسم خدا کی اسلام کے جوہر تازے کیے، دین کے ایسے جوہر تازے کیے کہ رہتی دنیا تک کتاب کے اور آپ ان کے تذکرے ہوتے اور پڑھے جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، ہماری قوم کی اصلاح فرمائے، ہمارے بگڑے ہوئے معاشرے کو مولا اپنے فضل و کرم سے اسلام کی توفیق دے دے، ہم ایک بنائے، ہمیں نیک بنائے، ہمارے صفوں میں اتحاد و اتفاق رکھے، ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ میرے محترم بھائی نے جو یہ پروگرام تشکیل دیا ہے، میں اس کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور آپ سب آنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ سلامت رکھے، ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری اور قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری، کلمے کی توفیق کے ساتھ ہم دنیا سے روانہ ہوں، اور جاتے جاتے یہ محبت کا پیغام دیتے جاتا ہوں، خوب کی سیر چمن پھول جو نشاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا بثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ۔ تیری امت کو مٹانا کفر نے آسان جانا، سن کے مسلم کا ترانہ کانپ اٹھا سارا زمانہ، واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ کل اولیاء کا، غم نہ ہو روزے جزا کا۔ یا نبی سلام علیکہ، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا خیر خلق اللہ۔ سلام یا رسول اللہ، سلام فرستادے بدرگاہ۔